السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی اللہ سورہ کریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے اختیار اور اقتدار۔ اختیار بھی سارا اللہ کا ہے اور اقتدار بھی اللہ کا ہے۔ اس میں 6 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ ہے 45 نمبر آیت میں سے سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ اللہ نے 45 میں جو حضرت نوح کا قصہ چل رہا ہے، تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کو کہا کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، جو بڑے حاکم ہیں، جتنے بھی ہیں دنیا میں، جو گزر گئے، جو آ جائیں گے، جو کچھ ہو جائے گا، ان سے بڑا حاکم اللہ ہے۔ اور یہی بات سورہ ناس آخری سورہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ النَّاسِ، اصل بادشاہ ہی اللہ ہے، حکم ہی اس کا ہے، کسی کا زندگی موت پہ اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی جب نمرود سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی زندگی موت کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیتا ہوں۔ اس نے ایک کو قتل کرا دیا، ایک کو رہائی دے دی۔ انہوں نے کہا بھائی سورج کو نکالو نا ادھر سے، مغرب سے۔ تو بات ہے سب سے بڑا حاکم ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔ تو دوسرا نکتہ ہے جی نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، 63 نمبر آیت میں ہے۔ تو یہ اس میں یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اس کو دیکھیے گا۔ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون مجھے بتائے گا؟ کوئی نہیں اللہ سے بچا سکتا۔ یہ تیوے ہے جی، فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا۔ اللہ، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم کو، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا؟ اور باقی انبیاء جب اسی طرح مختلف جگہ پہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کچھ نہیں بچ سکتا۔ حضرت یونس کا واقعہ سب کے سامنے، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی نیت خراب نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، صرف اجازت ملنے سے پہلے قوم کو چھوڑ دیا، قوم سے اس علاقے سے نکل گئے، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ استغفار نہ کرتا تو قیامت تک اسی میں رہتا۔ یہ اتنی سخت پکڑ ہے، اس لیے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ جو نا پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، پکڑے محمد تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسی قطعاً بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ جو اس ٹیوے پہ ہے مارے جائیں گے۔ تیسرا جی کائنات کی ہر چیز اس کی مکمل گرفت میں ہے، اور یہ بات اس صورت میں آیت نمبر 4 میں بھی آ رہی ہے، 12 میں بھی آ رہی ہے، 56 57 میں بھی یہی بات ہے۔ فرق کیا ہے اس میں ہے کہ مگر اللہ کے ہاتھ میں چوٹی، اس کی ہر ایک کا سارا، ہر ایک اس کی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں۔ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے پکڑ لے، پوری طرح اس کے اوپر مکمل اختیار ہے۔ اور اس میں ایک جو اہم بات آ رہی ہے 56 آیت میں، وہ ہے ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ کہاں پہ اللہ صراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ سیدھا راستہ جو اللہ کا نے حکم دیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے راستے ہیں، وہ سارے جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جی چوتھا نکتہ قوی غالب ہے، 86 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ ان ربا کا ہو قوی العزیز، بے شک تیرا رب قوی بھی ہے، طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پکڑنا جائے تو اس کے کوئی سفارشی آ جائے، وہ خود اس کی طرح طاقت ہو گئے، پکڑا ہی نہ جائے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہاں جاؤ گے؟ انسان اب دیکھے کتنا ہے، کائنات تسخیر کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، باقی آگے پہنچ گیا، تو مرنے سے بچ سکتے ہیں کہ جی میں موت سے بچ کے وہاں چلا جاؤں، وہاں چلو؟ تو قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، قوت والا ہے۔ ہر کام جس کی چاہتا ہے، اس کی قوت ہے، اس میں کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کے زبردست ہے۔ تو یہ ظاہری زبردستی نا، یہ بے برات تصرف و اختیار کے باوجود عدل و انصاف پہ رہے اللہ تعالیٰ، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ جو وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، ان کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہیں اتنی زبردست ہونے کے باوجود۔ پھر 5واں نکتہ 73 میں خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اس میں آ رہا ہے جی انکا حمید مجید، کہ سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں، اور بڑی برائی جو ہے نا بڑائیوں والا ہے سارا کچھ اس میں۔ اور یہ وہ بات ہے جو فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کی۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس گھر میں آئے، ان کے لیے بچڑا بھون لائے، باقی ساری بات ہوئی، تو جب ان کو بشارت دی انہوں نے حضرت اسحاق کی کہ بھئی اسی آیت میں آ رہا ہے 71-72 میں کہ جی بشارت دی کہ یہ بیٹا ایک تھا، تو انہوں نے تجب کیا جب اس کے اوپر انہوں نے، ان کی بیوی نے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ بہت تعریف والا اور بڑی خوبیوں والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس میں اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ کسی کام میں نہیں، جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر چھٹا آخری نکتہ ہے ہر کام کی واپسی اللہ تعالیٰ کے پاس لازمن ہوگی۔ یہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تو ہر ایک کا رجوع سب اسی کام کے رجوع، واپسی، رجت، واپسی اختیار کرنا، واپس پلٹ آنا جہاں پہ ہے۔ تو یہ جتنے دنیا میں لوگ آئے انہوں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب دنیا میں آئے تھے ان کی سلیٹ صاف تھی، ان کا خانہ خالی تھا، اس میں کوئی خرابی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا، کوئی خوبی بھی نہیں تھی، لیکن زیرو پر تھے۔ اور پھر جب یہ دنیا سے جائیں گے تو پھر ان کا نامہ اعمال
اس میں خوبیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، ایمان ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر جب واپسی اللہ کے پاس ہونی ہے تو اس وقت اللہ کو پتہ جانا ہے کیا کچھ ہے. جب پیشی ہے اور پیشی کے بعد سارا حساب کتاب ہے اور اس کے مطابق جنت ہے، تو ہم نے اس پیشی کی، اس واپسی کی تیاری کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.